مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الانشراح المعروف سورہ علم نشرح، اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ تو اس سورہ پاک کے حوالے سے بیان کا تقاضا احباب کا بڑی دیر کا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے پچھلے جمعے ہی اس کا بیان کیا، جس میں عسر، یسر اور کسی مصیبت، تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے وقت بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے، اس کا میں نے ذکر کیا۔ اور یہ شاید میرے مالک و مولا کی طرف سے ہی تھا کہ پہلے وہ میری زبان سے یہ کلمات نکلوائے تاکہ میں اپنی ہی کی ہوئی باتوں کا لحاظ رکھ سکوں۔ تو منگل کے روز مجھے جس صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑا، وہ میری وفا شہار اہلیہ، جس نے 34 سال میرے ساتھ رفاقت کے گزارے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم اس پر اپنے مالک کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور صبر کی توفیق مانگتے ہیں، اور اس کے حکم پر راضی ہیں۔ اس نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے۔ ان کا اتنا ہی وقت تھا، اس سے زائد وقت نہیں تھا۔ میں اس موقع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہے تو آج کا یہ خطبہ جمعی جو میں آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس میں میری اپنی واردات بہت ساری ہیں، جس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبق ضرور موجود ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ صبر اس وقت ضرورت پڑتی جب کوئی ناقابل برداشت صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ اس موقع پر پھر اپنے رب کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنی زبان اور اپنی حرکات سے اپنے مالک کے ساتھ بندگی کا کس طرح سے اظہار کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم عام طور پر ایسے موقعوں پر جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو ہمارے مالک و مولا کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ اس کا تجربہ مجھے تعزیت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے کلمات سے بھی ہوا۔ 2 موقع مجھے زندگی میں ملے جب لوگوں سے تعزیت لینا پڑی۔ ایک 2 سال قبل تقریباً میری والدہ کا انتقال ہوا، تو اس موقع پر بھی تعلق چونکہ وسیع ہے، لہٰذا اس بنا پر کثرت سے لوگ آئے۔ تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں لوگوں کے زبانوں سے سننے کو ملیں جو نازیبہ تھیں، غلط تھیں،
اور ایک مومن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ اسی طرح اب بھی مجھے 2-3 دن سے ان چیزوں کا اتفاق ہو رہا ہے۔ آنے والے اپنے حساب سے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے سب سے جو اول بات ہوتی ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور اپنے رب کی مرضی کے بغیر میں نے اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کرنی، اور اس کے حکم کے آگے میں نے اپنا سر جو ہے وہ جھکانا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اس پروردگار کی شان کے لائق نہ ہو۔ خواتین بھی ہمارے گھر میں بہت ساری تعزیت کے لیے آئیں، اور مرد حضرات بھی کثرت سے، یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی۔ اب یہ بات کہنا کہ ابھی وقت نہیں تھا تو وہ یہاں سے چلی گئیں یا اللہ ان کو لے گیا، ابھی ٹائم نہیں تھا، یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے۔ یہی ٹائم تھا اور اتنا ہی وقت تھا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پروردگار کبھی بھی کسی کو دیے ہوئے ٹائم میں کمی نہیں کرتا۔ دنیا میں اس نے وقت طے کیا ہے کہ میں نے اس بندے کو اتنی دیر رکھنا ہے، اور بس اس سے آگے پیچھے پھر کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں کہ ان کے جانے کا یہی وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ وہ مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس بندے کو کس وقت اس دنیا سے لے جانا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بلکہ ساری ہی حل ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی کہوں تو یہ بھی بے جا بات نہیں۔ جب وقت ہی یہی ہے، جانے کا یہی ٹائم ہے، اور صحیح وقت پر وہ لے کے گیا ہے، تو پھر اس بات پر شکوہ نہیں بنتا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو مشکل بنتی ہے رشتوں کے حوالے سے، ہاں جی، اولاد کے حوالے سے اور عزیز داریوں کے حوالے سے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات پر جو ہے وہ ہم کو صبر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کریں اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ اس بھرے اجتماع میں میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ میرے لیے پروردگار نے بطور بیوی اور بطور زوجہ جو میری اہلیہ کا انتخاب کیا، اس پر میں اپنے رب پر بہت خوش اور بڑا راضی ہوں۔ ایسی خواتین دنیا میں کم ہوتی ہیں، یہ میں منبر رسول پر گواہی دے رہا ہوں۔ میری زوجیت میں جس وقت وہ آئیں 2 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، ہاں جی، اور اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ آپ کی شادی کسی بہت پڑھی لکھی خاتون سے ہونا چاہیے تھی، یہ اکثر وہ ذکر کرتی تھی۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ نہیں، ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے، اور ایک عورت کا سلیقہ مند ہونا اور بات ہے۔ تو بعض اوقات بہت پڑھی لکھی خواتین کے اندر وہ شے اور وہ وفا نہیں ہوتی جو پروردگار نے اپنی رحمت اور برکت سے کسی کو عطا کی ہوتی۔ تو پھر دوسرا تقاضا یہ ہوا کہ پھر آپ مجھے پڑھا دیں، تو میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ پھر میرے پاس اس نے باقاعدہ پڑھا۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، ایک بیوی کا شوہر کے پاس پڑھنا، یہ رشتہ ہی اس طرح کا ہے۔ پڑھا اور خوب پڑھا، اتنا اچھا پڑھا کہ بعض اوقات مجھے اس کی یادداشت، اس کی ذہانت پر رشک آتا تھا۔ پورا قرآن مجید حرف بحرف مجھ سے ترجمۃ القرآن پڑھا، صرف و نحو کی گرامر پڑھی، حدیث شریف پڑھی، فارسی پڑھی، فارسی میں
حضرت سعدی کا کریمہ گلستان بوستان کی کتابیں پڑھی، شیخ عطار کا پند نامہ وہ میرے پاس پڑھا. پھر پڑھنے میں کوئی 5 سے 6 سال لگ گئے، جس کے دوران 2-3 بچے بھی ہوئے. ان کے ساتھ بھی پھر پڑھائی جاری رہی. پھر بعد میں پڑھنے کے بعد 22 سال بچیوں کو پڑھایا ہے، اور ان کی شاگردہ کی کوئی تعدادی ہمیں نہیں پتہ. یہ جنازے کے موقع پر اندازہ ہوا کہ اتنی خواتین جو ہیں ان کو پڑھایا. بعض اوقات ایک کلاس میں ماں اور بیٹی اکٹھی داخل ہو جاتی تھی. ہاں جی، یہ پروردگار کا انعام تھا. جب اس نے یہ انعام ہمیں عطا کیا ہم تب بھی راضی، اور اگر ان کے جانے کا وقت آ گیا، پروردگار ان کو لے گیا، ہم اس پر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. اور ہمیں بالکل اس میں یہ شکوہ نہیں ہے کہ بے وقت موت ہوئی ہے. یہ ہر آنے والے نے میرے پاس جب یہ میں تربیت کر رہا ہوں آپ کی، آپ سمجھیں اس کو. یہ بات کبھی نہ کیا کریں کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں تھا جانے کا، ابھی تو وقت ہی نہیں تھا جانے کا، ابھی تو یہ کیا ہو گیا. اس طرح کے کلمات جو ہیں یہ شکوے کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اور صحیح فیصلہ فرماتا ہے. اس لیے جب بھی کسی تعزیت کے لیے جائیں، تعزیت کرنی بھی ہمیں نہیں آتی. بعض اوقات ہم اگلے بندے کے پاس جاتے ہیں تو تعزیت کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دکھی کراتے ہیں. یہ تعزیت نہیں ہوتی. یعنی تعزیت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کلمات کہیں کہ کوئی غم جو ہے وہ ہلکا ہو اور تکلیف میں کمی ہو. جو موقع پر مصیبت پہنچی اس موقع پر ایسے کلمات بولے جائیں جس سے صبر اور حوصلہ آئے. لیکن بعض اوقات آنے والے ایسے جملے اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ زیادہ تکلیف میں مبتلا کر جاتی اور زیادہ اذیت دیتی. پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی، یہ اس لیے میں باتیں کر رہا ہوں چونکہ تازہ میں اس سے گزرا ہوں اور آپ کی تربیت کے لیے یہ کر رہا ہوں. بعض اوقات ہم تو ایک جاتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے. آپ یقین مانیں میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کہ منگل کی شام کو میری اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی تو میں تقریباً کوئی 40 گھنٹے تک سو نہیں سکا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ کوئی بندہ رات 11 بجے تعزیت کے لیے آ رہا ہے، ایسا بھی ہوا 12 بجے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ آپ تعزیت نہیں کر رہے، یہ آپ بے وقت جا کے میرے خیال میں اگلے آدمی کو زیادہ پریشان کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ تعزیت کا سلسلہ نہیں ہوتا. تعزیت یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت کا خیال کریں. دیکھیں آپ ایک گئے ہیں، اس آدمی نے ہزاروں کو وقت دیا ہے اور آرام کرنے کا یہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا. یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ میں عام بات کر رہا ہوں آپ سب کے لیے. جب بھی کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں تو ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جس میں آپ آسانی سے تعزیت کریں اور اچھے کلمات استعمال کریں، اچھی گفتگو کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کی تلقین کریں. اس طرح کے باتیں جو ہیں وہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے باکمال لوگ گزرے. میں ابھی بات کرتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں، اور میرے لیے یہ بڑی حوصلے والی بات ہے اور اس طرح عام معاشرے میں ہوتا نہیں ہے، یعنی کر کوئی نہیں سکتا. اور یہ وہ خاتون ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے علاوہ جس خاتون کے ہاں دوپہر کو جا کے آرام کیا ہے، جس گھر میں سعادت بخشی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کا واقعہ سنانے لگا. حضرت انس بن مالک خادم رسول 10 سال بچپن میں حضور کی صحبت میں رہے. انہی کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال میں
لا کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کوئی آیا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لا کہتے میں نے نہیں سنا. ان کے والد کا نام ہے مالک بن نضر. حضرت انس بن مالک جو ہیں جلیل القدر صحابہ میں سے ہوئے. ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم. رومیسا ان کو کہتے تھے, رومیسا ام سلیم. سن رہے میری بات کو؟ بڑے دھیان سے سنی. میں ابھی بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ سناؤں. رومیسا ام سلیم جنگوں میں یہ حضور کے ساتھ رہتی تھیں. زخمیوں کی پٹی کی بڑی ماہر تھیں. یعنی جب بھی حضور کسی جنگ پر جاتے تو حضرت ام سلیم کو ساتھ رکھتے. بڑی ماہر تھیں زخمیوں کی پٹی کرنے کی. ہاں جی, تو آپ ان پر خوش بڑے تھے, بڑے راضی تھے. ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سوئے ہوتے تھے, حضور کے پسینے کی جو ہے وہ شیشی ہر وقت بھری رہتی تھی. یہ کہتے جب حضور میرے گھر آرام فرماتے اس وقت آپ کی پیشانی مبارک پر جو پسینے کے قطرات ہوتے وہ میں اس شیشی میں محفوظ کر لیتے. فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف میں جب بھی کوئی اپنی بچی کو رخصت کرتا تو وہ پسینہ بطور خوشبو میرے پاس لینے آتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جو ہے وہ دلہن کو لگاتے جس سے وہ خوشبودار ہو جاتا ان کا جوڑا بھی. اور فرماتی ہیں کہ کوئی دنیا کی خوشبو حضور کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. خود کہتی ہیں. غور فرمائیں. تو ان کی میں بات سنانے لگا ہوں. یعنی جنگوں میں شریک رہیں, حضور ان کے گھر کبھی چلے جایا کرتے تھے دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بھی. ان کے پاس یہ حضور کا پسینہ موجود تھا, شیشی میں محفوظ رکھتی اور پورے مدینے میں یہ بانٹا کرتی تھیں خوشبو کے طور پر. اور بڑی دلیر جرت مند تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت رومیسا ام سلیم نے, تو ان کے شوہر تھے مالک. ان کو کہا کہ بھائی بس یا تو حضور کی غلامی میں آ کے میرے ساتھ نکاح کو برقرار رکھ لو, نہیں تو میرا تمہارا ناطہ ختم ہو چکا. وہ نہ مانے, کہیں چلے گئے, وہیں فوت ہو گئے. تو بعد میں ایک اور شخص ابو طلحہ, انہوں نے پیغام بھیجا ان کو نکاح کا حضرت ام سلیم کو. وہ بھی مسلمان نہیں تھے. تو فرمانے لگی کہ اگر تمہیں اتنا شوق ہے میرے ساتھ نکاح کرنے کا, جرت کسے سے پتہ چلتا ہے, میرے ساتھ نکاح کرنے کا اگر اتنا شوق ہے تو پھر حضور کے غلام کیوں نہیں بن جاتے تم. انہوں نے انہی کے سامنے کلمہ پڑھا. ہاں جی, کلمہ پڑھ کے تو پھر انہوں نے زوجیت میں آنا قبول کیا. پھر یہ ابو طلحہ سے حضرت ابو طلحہ بن گئے. ہاں جی, تو زوجیت میں آئیں تو انہوں نے کہا کہ حق مہر کیا رکھنا ہے. کہنے لگی میرا حق مہر یہی ہے کہ تم حضور کے غلام بن گئے ہو. ہاں جی, اس وقت تک یہ سلسلے چلتے تھے, میرا یہی حق مہر ہے. یہ ان کو حضرت ابو طلحہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے. ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام تھا ابو عمیر. ہاں جی, 2 بیٹے تھے. ابو طلحہ کہیں کام کاج پہ کے لیے باہر چلے گئے. بچہ ابو عمیر جو ہے وہ تکلیف میں تھا, سانس مشکل تھی. واپس آئے تو واپس آنے سے پہلے بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تو آتے ہی ان کو کسی علیحدہ جگہ پر نہ سلا دیا, مطلب لیٹا کے رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ جب گھر آئے تو انہوں نے کہا بیٹے کا کیا حال ہے. وہ کہنے لگے کہ جی پرسکون ہو گیا ہے. کیا کہا؟ پرسکون ہو گیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ آرام آ گیا ہے, جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی. کھانا دیا, کھانا کھایا شوہر کے ساتھ. اور بالکل روایت میں اسی طرح ہے
کہ اپنے شوہر کے لیے اچھا لباس پہنا جو اس وقت کی عورتوں کا رواج تھا. ہیں جی, انہوں نے سمجھا کہ بیٹا پرسکون ہے, باقاعدہ ازدواجی تعلق قائم کیا. بعد میں رمیسہ ام سلیم پوچھتی ہیں حضرت ابو طلحہ سے کہ میرے شوہر نامدار ایک مسئلہ تو بتائیں, اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو امانت جس کے پاس رکھی ہے وہ آگے سے دینے سے انکار کرے یا لیت و لال سے کام کر لے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں, وہ تو غلط ہے, امانت ہے تو امانت تو بالکل واپس کرنی چاہیے. تو کہنے لگی کہ پھر ابو عمیر جو بیٹا تھا وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی, اللہ پاک نے وہ امانت واپس لے لی ہے. یہ سارے عمل میں سے گزرنے کے بعد یہ بات بتائی. وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے, کہنے لگی نہیں, میں نے اپنے شوہر کی اطاعت کا بھی حق ادا کیا ہے اور اپنے رب کی اطاعت کا بھی حق ادا کیا ہے. بے شک جا کے حضور سے پوچھ لو. وہ کچھ ناراض ہوئے, جا کے سرکار سے پوچھ لو. اس طرح کی مثال دنیا میں کہیں ملے گی نہیں آپ کو, غور کریں. ہاں جی, حضرت ابو طلحہ نے فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی حضور کے پیچھے, اور نماز پڑھنے کے بعد سارا واقعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا. منوان سارا, حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. عرض کیا میرے مالک, یہ جو رات ام سلیم اور ابو طلحہ کی گزری ہے اس میں برکت نازل فرما. ہیں جی, ہاتھ اٹھے. اسی سے پروردگار نے پھر دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ دیا, جس کی نسل سے یکے بعد دیگرے 6 عالم پیدا ہوئے اور ہر عالم نے مسجد نبوی میں امامت فرمائی حضور کی دعا کا اثر. غور فرمائیں, لائیں ایسی مثال کہاں سے؟ ہم مسلمان ہیں. ہاں جی, اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو پھر شکوہ کیسا؟ ہاں جی, یہ بالکل ایک مومن کی شان نہیں ہوتی کہ اب اس کو کوئی مشکل پہنچے تو جزا فضا کرنا شروع کر دے, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں شروع کر دے. یہ میں اس ذمہ داری پر فائز ہوں, میں عملاً بھی آپ کو اس کی تربیت دے رہا. ایسا کبھی نہ کیا کریں. اپنے رب کے تعلق کو پہچانیں, وہ دائمی تعلق ہے, کبھی نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا تعلق ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کے زندگی بسر کریں. اپنی زبان سے کبھی ایسا کلمہ نہ نکالیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ مشکل آئی تو آپ اپنے رب کی بندگی چھوڑ دیں گے؟ ہیں جی, اور اگر کوئی مصیبت آئی تو کیا آپ اپنے رب کے تعلق کو بھول جائیں گے؟ یہ سمجھیں ان چیزوں کو اور سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشکل دنیا میں, آپ کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی بڑی سے بڑی مشکل بنے تو میری طرف دیکھا کرو. بڑی سے بڑی مشکل تو میری طرف دیکھو. دیکھو اب حضور کی طرف. ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں تو باپ کا سایہ سر پر نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا جی بعد میں باپ کے سائے کا سر سے اٹھ جانا. ابھی تشریف نہیں لائے, اپنے والد گرامی کو نہیں دیکھا حضور نے. 6 سال بعد والدہ بھی رخصت ہو گئی بچپن میں. ماں اور باپ دیکھو کس طرح کی صورتحال ہے. اس کے بعد دادا نے کفالت شروع کی, دادا بھی چلے گئے. حضرت عبد المطلب وہ بھی چلے گئے, تھوڑی دیر بعد ہی چلے گئے, زیادہ عرصہ نہیں گزرا. پھر یہ ذمہ داری آپ کے چچا حضرت جناب ابو طالب پر آ گئی. انہوں نے پھر کفالت کی اور خوب کفالت کی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. ہاں جی, ایسے کہ پہاڑ بن کے اپنے بھتیجے کے آگے کھڑے رہے. اس طرح کفالت کی کہ
اپنے بیٹوں کو حضور کی جگہ پر لٹا دیتے تھے کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا چلا جائے، حضور بچ جائیں. ہاں جی، یعنی تھوڑا سا بلیکھا ڈال کر تو اس طرح سے کفالت کی. اب میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ کو کیفیت بتاؤں کس طرح سے حفاظت کرتے تھے. بعض اوقات ساری رات جناب ابو طالب نے اس طرح سے پہرا دیا کہ اپنے دونوں بازو حضور کے سر کے آگے رکھے، دونوں ٹانگیں پیروں سے پیچھے رکھی، اپنے جسم کو اوپر و بھار کے جس طرح کوئی محراب ہوتا ہے اس طرح سے بنا کے پوری رات حضور کی حفاظت میں بسر کر دی. ہاں جی، اس طرح سے حفاظت کی. جس وقت حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، اس سال کو حضور نے غم کا سال قرار دیا. عام الحزن، غم ہوتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں، بہنے بھی چاہیے، آنسو کبھی نہیں روکنے چاہیے. یہ جب آئیں ان کو بہنے دیں. یہ ہمارے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے ہیں. یہ بے صبری کی علامت نہیں، یہ ناشکری کی علامت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، آنسو اگر آنکھوں میں آئیں تو بہہ جائیں، بہہ جانا ہی ان کا بہتر ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت مبارکہ چھوڑی ہے. آپ کے بہت ہی پیارے محبوب بیٹے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا اتب کی یا رسول اللہ کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا میں نے رونے سے تو کبھی منع نہیں کیا، رونے سے تو کبھی منع نہیں کیا. یہ تو ہوگا، آپ کا بچہ جائے، آپ کی والدہ جائے، والد جائے، بھائی جائے، اہلیہ جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. آنکھوں سے آنسو بہنا یہ بے صبری نہیں ہوتی، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. ہاں جی، آپ نے سینہ پیٹنے سے، شکوے کرنے سے، ناشکری کرنے سے، بے صبری کرنے سے منع فرمایا. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے. اس لیے یہ تربیت کا ایک ایسا موقع ہے، اور صبر کا کمال اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. صبر ہے ان موقعوں کے لیے جب کسی پر کوئی مشکل نہیں بننی، مصیبت نہیں آنی، تو پھر تو صبر کا موقع ہی نہیں آتا. صبر تو ہوتا ہی وہی ہے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو. یعنی اگر مشکل بن جائے تو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، بارگاہ میں نیاز مندی کرو، عاجزی کرو، اور صبر کا دامن نہ چھوڑو. آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کر لیں کہ آپ کے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے جی میں مکان بناؤں. آپ اپنے کسی پیسے والے دوست سے تقاضا کرتے ہیں کہ جی میرے پاس 5 لاکھ ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں یہ مکان بنا سکتا ہوں. وہ کہے کہ جی بھائی آپ شروع کریں، میری جتنی ہمت ہوگی میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو کچھ حوصلہ ہوگا نا؟ کیا بھائی؟ اچھا، آپ کسی دوسرا دوست ہے جس کے پاس مال اور زیادہ ہے، ہاں جی، آپ اس سے کہیں تو وہ کہے کہ جی آپ اس کام کو شروع کریں، کوئی بات نہیں، میں نصف سے زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. آپ کا حوصلہ اور بڑھ گیا. ایک ایسا بندہ ہے جس کا کام ہی مکان بنانا ہے، آپ کے دوستوں میں سے ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں میں مکان بنانا چاہتا ہوں، میرے پاس صرف اتنی رقم ہے، آپ ہمارے. وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، یہ پیسے جتنے آپ کے پاس ہیں یہ مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو پوری سپورٹ دوں گا. اب تو آپ کی فکر ختم ہو گئی نا. تو پروردگار نیچے لیول کی کوئی بات نہیں کر رہا. فرمایا جب تمہیں کوئی مشکل مصیبت پہنچتی ہے تو میری طرف دیکھو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر مجھے ساتھ پاؤ گے تو پھر تمہارا غم نہیں رہے گا، تکلیف نہیں رہے گی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں.
یہ ساتھ ہم محسوس نہیں کرتے، یہ ساتھ ہم محسوس نہیں کرتے، بلکہ اوٹ پٹام قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کیا کہا تھا، وہی بات میں دہراتا ہوں، ان مع العسر، تنگی میں ہی آسانی ہے، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچے اس کے اندر ہی پروردگار نے ایک مقام رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، اس کو حاصل کرنے کا، اس انعام کو حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہو سکتا ہے جو پروردگار نے طے کیا ہے۔ نہ شکروں کو کچھ نہیں ملتا، یاد رکھیں، اور بے صبروں کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ بے صبری اور نہ شکری یہ بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر صبر کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارے دکھوں کا مداوا، ساری دنیا کی تکلیفوں کی دوا اور ساری بیماریوں کا علاج پروردگار کی کتاب ہے جو اس نے اپنے محبوب پر نازل کی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش تو ہوتی ہی یہی ہے کہ دیکھیں ہم یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دلا کر، وَالْجُوعِ، بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات اور پھلوں میں اور جو ہمارے نتائج ہیں ان میں کمی کر کے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر خوف میں بھی صبر کرے، بھوک میں صبر کرے، مال کم ہو جائے پھر صبر کرے، ثمرات میں کمی آ جائے پھر صبر کرے، کوئی مشکل پہنچے صبر کرے، حبیب پیارے اور خوشخبری بھی حضور کے ذریعے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر مصیبت پہ ہوگا۔ صبر کہاں ہوگا؟ مصیبت میں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، قالو، صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور اس کی رحمت ہے۔ پروردگار خود بندے پر درود بھیجتا ہے، صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمت عطا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور فرماتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی ہدایت یافتہ لوگ یہ لوگ ہیں کہ جب مشکل مصیبت پریشانی بنے تو اس وقت اپنی زبان پر کوئی شکوے کا کلمہ نہ لائیں۔ آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ مشکل والا بن گیا، اگر اس کا ساتھ رہے تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا وہ، کیوں بھائی جو باپ اپنی اولاد کا پالن ہار بن جاتا ہے وہ غلطی پر ہے، وہ نہیں پالن ہار ایک ہی ہے، یہ صرف درمیان میں ایک سبب ہے، ایک ذریعہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، پالنے والا وہی ہے۔ اس نے تو ایسوں کو پالا ہے جن کو پالنے والا تھا ہی کوئی نہیں، کیوں بھائی؟ نہیں دنیا میں ایسا ہوا؟ خود سرور کونین کو بطور انعام یہ بات فرمائی، پہلے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا، وَالضُّحَىٰ، پیارے تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری زلفوں کی قسم جب چھا جاتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
تیرا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے افضل اور بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پروردگار تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اگلے لفظ سنیں. الم یجدک یتیمن فآویٰ. محبوب کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا تو اس نے کیا کیا شانیں عطا کر دی. دیکھو یتیم ہی پیدا ہوئے نا حضور, اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی. اور بلکہ ایک بات اور تھوڑی آگے بڑھ کے کہوں, زندگی میں مشکل کوئی بھی آ جائے تو واقعہ کربلا ذہن میں لائیں, ہر مشکل دور ہو جاتی ہے. ذہن میں لاؤ ذرا. ہاں جی. واقعہ کربلا سے بڑا کوئی دکھ ہے, اس سے بڑی کوئی تکلیف دہ چیز ہے. ہاں جی. وہ ہستیاں ہم جیسے غافل لوگ جو ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں نہ سکتے کہ وہ مقام کیا ہے. ہاں جی. جس شہزادے کا گلا حضور نے چوما ہو, ہاں جی, اپنے کندھوں پر سوار کیا ہو, اپنی زبان چسوائی ہو, اپنی کمر پر سواری کروائی ہو, خود قرآن پڑھایا ہو, اس کے ساتھ دنیا والوں نے کیا کیا؟ بولو نا بھائی. ہاں جی. کوئی شکوہ دنیا آج تک بتائے امام علی مقام کی زبان پر کبھی شکوہ آیا ہو؟ بتائے. کوئی دنیا کا پڑھا لکھا انسان کسی کتاب میں ان کا کوئی ایک جملہ دیکھا ہے یہ کیا کر دیا ہے؟ اے میرے رب میں تو تیرے محبوب کا نواسا ہوں, تیرے محبوب کی پیاری بیٹی کا بیٹا ہوں, مولا حیدر کرار کا بیٹا ہوں, میرے ساتھ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کیوں بھائی کوئی ہے اس طرح کا کوئی شکوہ؟ نہیں. بلکہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں قربان کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ قربانی بھی قبول کر لی ہے, تو نے یہ قربانی بھی, تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ قربانی بھی قبول کر لی ہے. کوئی شکوہ نہیں ہے. ایمان کو سمجھو, ایمان ایک طرف کھڑا ہوتا ہے, نفسانی خواہشات ایک طرف کھڑی ہوتی ہیں. انسان کے نفس کا پجاری بن جائے تو اس کی تکلیفیں کبھی دور نہیں ہو سکتی. لگا رہے بے شک, جتنی دیر مرضی لگا رہے, اس کے دکھ دور نہیں ہو سکتے. مشکلات بھائی آ جاتی ہیں, ایسا وقت آ جاتا ہے, ایسے مواقع پر ہی صبر کی تلقین ہے. پھر دوسرے موقع پر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ. وہ لوگ جو بأسا میں صبر کرتے ہیں. بأسا کس تکلیف کو کہتے ہیں؟ اس تکلیف کو کہتے ہیں جس سے کمر دوری ہو جائے. ہاں جی. یعنی پنجابی وچ کہندے نے لک توڑ دین والی تکلیف. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اور ضرر اور تکلیف میں مبتلا کر دینے والی, اس میں جو صبر کرنے والے. وَحِينَ الْبَأْسِ. اور جس وقت مجادلہ اور جنگ و جدل ہوتا ہے غیر قوموں کے ساتھ, اس وقت حالات بڑے سخت ہو جاتے ہیں, اس میں صبر کرنے والے ہیں. ٹائٹل دیا ساتھ ہی اولئک الذین صدقوا. ان حالات میں صبر کرنے والے جو لوگ ہیں یہی سچے لوگ ہیں. اولئک الذین صدقوا. کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا. یہی سچے لوگ ہیں, یہی جنہوں نے بأسا میں صبر کیا, ضراء میں صبر کیا, حین البأس میں صبر کیا. اولئک الذین صدقوا. یہ سچے ہیں. واولئک هم المتقون. اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. باتیں تو بڑی کرتا ہے انسان, لیکن جس وقت کوئی معاملہ پڑتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے تعلق کو اور اپنے محبوب پاک کے تعلق کو سمجھا یا نہیں سمجھا. یہ بات تعزیت کرنے والوں کو خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں. زیادہ تر ایسے لوگ باتیں کو ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ عجیب و غریب انسان ہے, آیا تعزیت کرنے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں سنا رہا ہے جن کا نہ تعلق ہے دین سے, نہ الٹا پریشان کرنا.
یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آگئی نا؟ اس لیے جب بھی کسی وقت زندگی میں ایسا معاملہ بن جائے, ہم سب کے گھروں میں یہ معاملہ ہے, کسی کا باپ جا رہا ہے, کسی کا بیٹا جا رہا ہے, بیوی جا رہی ہے, اولاد جا رہی ہے, ہم سے بچھڑ رہے ہیں, ہم سب جانے والے, انہیں تو واپس نہیں آنا, ہم ہی نے ان کے پاس جانا ہے. میں نے آخر میں یہ گواہی کے طور پر میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنی اہلیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہے, میرے ہاتھوں میں اس کا سر ہے, اور بے ہوش ہونے سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب ہوا, اس کے بعد کوئی بات نہیں کی. اب اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ شکر والی بات ہے. لوگ ترستے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جانا وقت تو یہی تھا, اتنا ہی وقت تھا, لیکن کیا اچھا ہے, بڑے پرسکون طریقے سے. مطلب یہ ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ نصیب کرے. اپنے ان معاملات کو جو ہے اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب بھی کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے, حضور کی طرف دیکھیں تو سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے میری طرف دیکھا کرو, ہاں جی, تمہارے دکھ تکلیفیں ہر شے دور ہو جائے گی. اب یہ بات سرکار نے جو اپنی امت کو نظام دیا ہے, سسٹم دیا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غریب ترین بالکل کمزور امتی کو پیش نظر رکھ کے تو وہ سسٹم عطا کیا ہے. میری 53 سال عمر ہے, میری زندگی میں ایک دن کا بھی فاقہ نہیں آیا. بالکل صحیح بات ہے, تھوڑا کھا لیا یا جس طرح کا بھی, لیکن فاقہ نہیں میں نے دیکھا اپنی زندگی میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دن کا مسلسل فاقہ موجود ہے. 3 دن کا. اگر کسی وقت آپ کو اچار سے, کسی مرچ سے, کوئی سادی سی لسی سے, ہاں جی, اگر روٹی کھانی پڑ جائے, ہاں جی, تو شکوہ کیسا بھائی, اپنے آقا کو دیکھا کرو. ہاں جی, کیسا شکوہ. یہ ہمارے دوست ہیں یہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جی, وہ کہتے ہیں یہ مہنگائی کا لوگ ایسے رونا روتے ہیں, یہ سب رج کھان دیاں تکلیفاں نے, گزارے ہو جاندے نے. بولو گزارے, رج کھان دیاں ساریاں پریشانیاں تو تکلیفاں نے, گزارا کرنا ہوئے تو ہو جاندہ ہے, نہیں ہو جاندہ. اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے سوکھی روٹی کے 365 ٹکڑے بنا کے, ہاں جی, ایک دن میں ایک ٹکڑا پانی کے ساتھ کھا کے اپنے نفس کو کہا اللہ کا شکر ادا کر, تجھے اللہ نے روٹی دی ہے. ایسے ایسے صاحب عمل لوگ بھی گزرے ہیں. اس لیے یہ جزا فضا واہ ویلا کرنا کی بجائے نا شکر کیا کرو اور دیکھا کرو, حضور کو دیکھا کرو جن کے امتی ہو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پروردگار, میں آپ نیک لوگ ہیں, صالح لوگ ہیں. نماز جمعہ جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے ولی ہیں, ہاں جی, آتے ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں. تو میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اہلیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنی بارگاہ میں بلند درجات نصیب کرے, ہمیں صبر دے, اور اگر کوئی مشکل کسی وقت آئے تو وہ اپنے کرم کی مرہم سے اس کو مندمل فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.